السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کربلا کے اس دردناک دن کی یاد دلانا چاہتی ہوں جسے 7 محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، تپتا ہوا صحرا ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، آسمان سے آگ برستی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ خیموں میں موجود ہیں۔ 7 محرم الحرام کا دن آتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ فرات کا پانی بند کر دو۔ وہ فرات جس کا پانی جانور بھی پی سکتے تھے، مسافر بھی پی سکتے تھے، لیکن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خیموں تک پانی پہنچنے سے روک دیا گیا۔ خیموں میں معصوم بچے تھے، ننھے ہونٹ سوکھ رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے پانی مانگتا ہوگا، کوئی ننھی بچی اپنے بابا سے کہتی ہوگی، بابا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن باپ کے پاس آنسو تھے، پانی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں بچوں کی پیاس دیکھتے تھے، ادھر معصوم بچے پانی کی صدائیں لگاتے تھے، اور یہ آوازیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ سوچئے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ گھرانہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر 7 محرم الحرام کے دن اسی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر صبر تھا، زبان پر شکوہ نہیں تھا، دل میں صرف اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ پیاس بڑھ رہی تھی، مصیبت بڑھ رہی تھی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ 7 محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ والے صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق پر قائم رہتا ہے وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ آج جب ہم 7 محرم الحرام کو یاد کریں تو صرف آنسو نہ بہائیں، بلکہ یہ عہد کریں کہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے، ظلم کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین، اہل بیت اور شہدائے کربلا کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔